रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने जो एक कुरान का एक हिस्सा मुंतखब किया है कि उसकी आयात की तिलावत और फिर तर्जमा और उसमें मुख्तसरन थोड़ी सी बातचीत और ये देखना है कि इसमें अल्लाह ताला हमें क्या समझाना चाह रहे हैं। ये सूरह बनी इसराइल की 22 से लेकर 39 नंबर आयात है। ला तजअल मअल्लाहि इलाहन आखर फतक़उद मज़मूमन मख़ज़ूला वक़ज़ा रब्बुक अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु वबिलवालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्न इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तक़ुल लहुमा उफ़्फ़ वला तन्हरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा वख़्फ़िद लहुमा जनाहद्दुल्लि मिनर रहमह वक़ुल रब्बि इरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा रब्बुकुम अअलमु बिमा फ़ी नुफ़ूसिकुम इन तकूनू सालिहीन फ़इन्नहु कान लिलअव्वाबीन गफ़ूरा वआति ज़ल क़ुर्बा हक़्क़हु वल्मिस्कीन वबन अस्सबील वला तुबद्दिर तबदीरा इन्नल मुबद्दिरीन कानू इख़वान अश्शयातीन वकान अश्शैतानु लिरब्बिही कफ़ूरा वइम्मा तुअरिदन्न अन्हुम इब्तिगाअ रहमतिन मिन रब्बिक तर्जूहा फ़क़ुल लहुम क़ौलन मयसूरा वला तजअल यदक मग़लूलतन इला उनुक़िक वला तबसुतहा कुल्लल बस्ति फ़तक़उद मलूमन महसूरा इन्न रब्बक यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशाअ व यक़दिर इन्नहु कान बिइबादिही ख़बीरन बसीरा वला तक़तुलू औलादकुम ख़श्यत इम्लाक़ नहनु नरज़ुक़ुहुम व इय्याकुम इन्न क़त्लहुम कान ख़ित्अन कबीरा वला तक़रबु ज़िना इन्नहु कान फ़ाहिशतन व साअ सबीला वला तक़तुलु नफ्स अल्लती हर्रम अल्लाहु इल्ला बिलहक़्क़ वमन क़ुतिल मज़लूमन फ़क़द जअलना लिवलिय्यिही सुल्तानन फला युस्रिफ फ़िल क़त्ल इन्नहु कान मंसूरा वला तक़रबू मालल यतीम इल्ला बिल्लती हिय अहसनु हत्ता यबलुग अशुद्दह वअवफू बिलअहद इन्नल अहद कान मस्ऊला वअवफुल कैल इज़ा किल्तुम वज़िनू बिलक़ुस्तासिल मुस्तक़ीम ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئة عند ربك مكروها
ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا۔ تو اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بنا، ورنہ ملامت زدہ اور بے یار و مددگار بیٹھا رہ جائے گا۔ تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ نمبر 1، تم لوگ کسی کی عبادت نہ کرو مگر صرف اس کی، یعنی اللہ کی۔ والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو، اگر تمہارے پاس ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بوڑھے ہو کر رہے تو انہیں اف تک نہ کہو، نہ انہیں جھڑک کر جواب دو، بلکہ ان سے احترام کے ساتھ بات کرو اور نرمی اور رحم کے ساتھ ان کے سامنے جھک کر رہو اور دعا کیا کرو کہ اے پروردگار ان پر رحم فرما جس طرح انہوں نے رحمت اور شفقت کے ساتھ مجھے بچپن میں پالا تھا۔ تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے۔ اگر تم صالح بن کر رہو تو وہ ایسے سب لوگوں کے لیے درگزر کرنے والا ہے جو اپنے قصور پر متنبہ ہو کر بندگی کے رویے کی طرف پلٹ آئے۔ رشتہ داروں کو ان کا حق دو اور مسکین اور مسافر کو اس کا حق دو۔ فضول خرچی نہ کرو، فضول خرچ لوگ شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ اگر ان سے یعنی حاجت مند رشتہ داروں، مسکینوں اور مسافروں سے تمہیں کترانا پڑے اس بنا پر کہ ابھی تم اللہ کی اس رحمت کو جس کے تم امیدوار و تلاش کر رہے ہو تو انہیں نرم جواب دے دو، نہ تو اپنا ہاتھ گردن سے باندھ رکھو اور نہ اسے بالکل ہی کھلا چھوڑ دو کہ ملامت زدہ اور عاجز بن کر رہ جاؤ۔ تمہارا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ وہ اپنے بندوں کے حال سے باخبر ہے اور انہیں دیکھ رہا ہے۔ اپنی اولاد کو افلاس کے اندیشے سے قتل نہ کرو، ہم انہیں بھی رزق دیں گے اور تمہیں بھی۔ در حقیقت ان کا قتل ایک بڑی خطا ہے۔ زنا کے قریب نہ پھٹکو، وہ بہت برا فعل اور بڑا ہی برا راستہ ہے۔ قتل نفس کا ارتکاب نہ کرو جسے اللہ نے حرام کیا ہے مگر حق کے ساتھ، اور جو شخص مظلومانہ قتل کیا گیا ہو اس کے ولی کو ہم نے قصاص کے مطالبے کا حق عطا کیا ہے، بس چاہیے کہ وہ قتل میں حد سے نہ گزرے، اس کی مدد کی جائے گی۔ مال یتیم کے پاس نہ پھٹکو مگر احسن طریقے سے، یہاں تک کہ وہ اپنے شباب کو پہنچ جائے۔ عہد کی پابندی کرو، بے شک عہد کے بارے میں تم کو جواب دہی کرنی ہوگی۔ پیمانے سے دو تو پورا بھر کر دو، اور تولو تو ٹھیک ترازو سے تولو، یہ اچھا طریقہ ہے اور بلحاظ انجام بھی یہی بہتر ہے۔ کسی ایسی چیز کے پیچھے نہ لگو جس کا تمہیں علم نہ ہو۔ یقیناً آنکھ، کان اور دل سب ہی کی باز پرس ہونی ہے۔ زمین میں اکڑ کر نہ چلو، تم نہ زمین کو پھاڑ سکتے ہو نہ پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتے ہو۔ ان امور میں سے ہر ایک کا برا پہلو تیرے رب کے نزدیک ناپسندیدہ ہے۔ یہ وہ حکمت کی باتیں ہیں جو تیرے رب نے تجھ پر وحی کی ہیں، اور دیکھ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بنا ورنہ تو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، ملامت زدہ اور ہر بھلائی سے محروم ہو کر۔ قرآن کے اس منتخب حصے پہ آج ہم تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے اور دیکھیں گے کہ اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں۔
اس حصے میں وہ بہت بڑے بڑے بنیادی اصول پیش کیے جا رہے ہیں جس پر اسلام پوری انسانی زندگی کے نظام کی عمارت کو قائم کرنا چاہتا ہے. گویا کہ جو یہاں پر آیات آئیں گی اور جو نکات یہاں پر پیش کیے جائیں گے وہ پلرز ہیں، اور اگر وہ پلرز جتنے زیادہ مضبوط ہوں گے اتنی ہی زیادہ عمارت بھی مضبوط ہوگی. یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ دین کی دعوت دینے کے لیے کوئی ایک منشور جو ہے وہ پیش کیا جا رہا ہو، یا گویا کہ کوئی جیسے کہ ایک کانسٹیٹیوشن ہو. قرآن کو بھی کہا جاتا ہے کہ یہ کتاب آئین ہے، یہ پورا ایک کانسٹیٹیوشن ہے. یہاں پر اگر میں اس کو بدل کر کچھ الفاظ، کچھ چھوٹے چھوٹے فقروں سے، جملوں سے آپ کو سمجھانا چاہوں گی کہ جب ہم قرآن کی ان آیات پر غور و فکر کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، تو ہمیں ایک خوبصورت اسلامی معاشرے کی تصویر نظر آتی ہے. ہمیں اسلامی ریاست کی بنیاد نظر آتی ہے جو کہ فکری، اخلاقی، تمدنی، معاشی، معاشرتی اور قانونی اصولوں پر رکھی گئی ہو. دیکھیں یہ ایسی ہی بات ہے جیسا کہ جب ہم بات کرتے ہیں اور ہم دنیا کی تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں تو ورلڈ نیو آرڈر جو ایک ٹرمینالوجی ہمیں نظر آتی ہے جو کہ UN نے ڈیزائن کیا تھا، اس کے اندر ہمیں بہت ساری شکیں نظر آتی ہیں. ہمیں ہیومن رائٹس نظر آتی ہیں، ویمن رائٹس، اور یہ کہ بہت سارے شعبۂ زندگی کی تفصیل نظر آتی ہے جس پہ کام کیا گیا. پھر ہم جب بات کرتے ہیں تو ہمیں سسٹینیبل گولز کی بھی بات نظر آتی ہے، سسٹینیبلٹی کا ایک ٹرم نظر آتا ہے، اور اس طرح کی اور بہت ساری ٹرمینالوجی. یہ سب چیزیں بہت ہی خوش آئند اور بڑی ہی ایک اچھی تصویر پیش کرتی ہیں کہ اگر ان پر عمل کیا جائے تو ہم ایک کامیاب معاشرے کی تشکیل دے سکیں گے. اگر ہم سیرت کے ماڈل کو ہی دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اسلامک اسٹیٹ کا قیام کر کے دکھا دیا. مدینہ کی اسلامی ریاست کے قیام کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہ ماڈل رہتی دنیا کے لیے ایک مثال جو ہے وہ پیش کرتا ہے. ان آیات کا ترجمہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھا، یہ دراصل ان حقوق و فرائض کی بات ہے، ان انسانی حقوق کی بات ہے جن کو ہم ہیومن رائٹس کا نام دیتے ہیں. کبھی ہم ویمن رائٹس کا نام دیتے ہیں، کبھی ہم چائلڈ رائٹس کا نام لیتے ہیں. مختلف جو ٹرمینالوجی اور مختلف سیکٹرز میں جو کام کیا گیا. تو یہ جو قرآن کریم جس کا لفظ نہیں، حرف اللہ نے آسمانوں سے اتارا، وحی الہیہ کے ذریعے سے اتارا، انسانوں کے لیے اتارا، ہمارے لیے اتارا، تاکہ ہم اس ماڈل کو اپنا کر ایک بہترین معاشرے کا قیام کریں، ایک نظام کی تشکیل دیں جو کہ اسلامی نظام ہو، جہاں پر عدل کی بات ہو، جہاں پر امن کی بات ہو، جہاں پر بڑوں کے ساتھ ادب اور عزت کا معاملہ ہو اور چھوٹوں کے ساتھ رحم اور شفقت کا معاملہ ہو. تو یہ تو مختصراً میں نے آپ کے سامنے تمہید بیان کی. اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کریم میں ہمیں ہدایات دی ہیں وہ ایک بیسٹ ہیومن رائٹس چارٹر ہے، کیونکہ یہ اللہ کا بنایا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے خالق ہیں، ہم اللہ کی مخلوق ہیں، اور جو اللہ بتائیں گے وہ ہمارے لیے بیسٹ ہوگا، اور یہ وہی اس پر عمل درآمد کرنے کے نتیجے میں ہم ملامت زدہ بھی نہیں ہوں گے اور جہنم رسید بھی نہیں ہوں گے، اور در حقیقت جہنم سے
نجات یافتہ ہوں گے۔ مختصراً دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر ہم کو کیا بتانا چاہ رہے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ تم کسی کی عبادت نہ کرو، اور یہ طریقہ کار ہمیں ہر جگہ نظر آتا ہے، کیونکہ یہ اولین ایک کمانڈمنٹ ہے، آرڈر ہے، فرسٹ اینڈ لاسٹ۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ اچھا کس چیز میں؟ ایسے تو ہم کو اگر کوئی کہے کہ بھئی تم اللہ کے ساتھ جو ہے وہ شراکت داری کرتی ہو، تو ہم آستینے چڑھا کر اس سے لڑنے بڑھنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، نہیں ایسا نہیں ہے۔ لیکن دراصل اللہ کے ساتھ شراکت داری کیا ہے؟ شرک کیا ہے؟ اللہ کی ذات، صفات، اختیارات اور حقوق، جو اللہ کے حقوق ہیں، ان ساری چیزوں کے اندر کوئی شراکت داری نہیں ہو سکتی۔ مثال کے طور پر مختصراً میں آپ کو بتاتی ہوں، جیسے کہ اب عیسائیت کے اندر تثلیث کا عقیدہ ہے، یا کہیں پہ انہوں نے بی بی مریم کو، حضرت مریم علیہ السلام کو شراکت دار قرار دیا، یا کہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، اور پھر مشرکین عرب تھے وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، تو اس طرح کی بات۔ اچھا اگر تو ہم یہ کہیں صفات کی، اگر میں بات کروں، ذات کی بات میں نے آپ کو مثال کے طور پہ سمجھائی، صفات میں شرک کیا ہوا کہ ہم یہ سمجھیں کہ جو ہے نا فلانے پیر ہیں، فلانے جو ہیں اللہ والے ہیں، فلانی جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی روحانیت عطا کی ہے، تو ان کو جو ہے وہ غیب کی حقیقتیں روشن ہو جاتی ہیں ان کے پر۔ اچھا اب اس راستے کے اندر اگر ہم بہت ہی آگے نکل جائیں گے تو یہ بھی شرک ہوگا۔ اب اسی طرح اختیارات کی بات ہے، اختیارات کی بات بھی کچھ صفات سے ملتی جلتی ہوگی، کہ یہ سوچنا کہ کوئی سپر نیچرل پاور ہے نا جو ہماری دعائیں سن رہا ہے یا سن رہی ہے، کوئی شخص ہے، کوئی ایسا ہے، کوئی شخصیت ہے جو کہ جو ہے نا وہ ہماری قسمتوں کو بگاڑنے بنانے کے اندر جو ہے نا اس کا کوئی حصہ ہے، اس طرح کی بات نا۔ تو اب آ گیا فورتھ پوائنٹ، حقوق کی جہاں تک بات ہے۔ حقوق میں یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر ہمارے معاشرے میں یہ بہت نظر آتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ چادریں بچھاتے ہیں قبروں کے اوپر، سجدے کرتے ہیں، پھر رکوع کرتے ہیں، پھر جھک جھک کر آداب بجا لاتے ہیں، پھر ہاتھ جو ہے وہ بار بار چومے جاتے ہیں، سلامیاں دی جاتی ہیں، آستانے ہوتے ہیں، آستانہ بوسی ہوتی ہے، شکر نعمت یا اعتراف کے طور پر نظر و نیاز کی دیگیں چڑھائی جاتی ہیں، اس میں غیر اللہ کا نام لیا جاتا ہے۔ یعنی دیکھیں جہاں تک اللہ کے نام پہ آپ کو میں کہوں گی 6 بلین دیگیں آپ دے دیں، 10 بلین دے دیں، 12 بلین دے دیں، آپ دیگیں دیں اللہ تعالیٰ کے نام پر، جہاں آپ نے غیر اللہ کا نام لیا، چاہے وہ شخص کتنا ہی بڑا اللہ والا تھا، بے شک وہ اللہ کا ولی ہی تھا، اگر آپ نے ایسے یہ شراکت داری کر دی کہ یہ فلانی جو ہیں داتا ہیں، فلانی جو ہیں یہ شخصیت ہے، یہ میری مشکلات کو دور کریں گے اور یہ میری حاجات کو رفع کریں گے، یہیں پر جو ہے نا وہ منتیں اور ماننا اور ان سے مانگنا اور ان سے دعا کرنا اور ان کے لیے کہنا، یہاں پر ایک شرک کی بہت ہی خوفناک جو ہے نا وہ تصویر نظر آتی ہے۔ دراصل اللہ کی اطاعت غیر مشروط اطاعت ہے، اللہ شراکت داری کو برداشت نہیں کرتا، ہر چیز برداشت ہو جاتی ہے اللہ کی بارگاہ میں، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں شرک کو برداشت نہیں کر سکتا۔ ان الشرک لظلم عظیم، کہ اللہ نے یہ بھی کہا کہ شرک بہت عظیم جو ہے نا وہ ظلم ہے، گناہ ہے، اپنی جان کے اوپر ظلم کرنے والی بات ہے۔ تو اللہ کی اطاعت ایک مستقل اطاعت ہو جس کے اندر کوئی شراکت داری نہیں ہو، بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اس میں نے تھوڑی سی روشنی ڈالی۔ تو یہ بس اس کو اپنی زندگیوں میں نا بہت کلیئر کٹ اس بات کو فکس کر لیں
یہ بہت اہم بات ہے کہ شراکت داری کسی بھی غیر شعوری طریقے سے اللہ کی ذات میں نہیں ہو سکتی. مانگنا ہے تو بس اللہ سے ہی مانگنا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بات ہو گئی. آپ یہ دیکھیے کہ ہمیں یہ جا بجا یہ اسلوب قرآن میں نظر آتا ہے. میرے نوجوان, میرے بچے, میرے بچیوں, میرے پیاروں اور میرے بڑے بھی, کیونکہ انہی کا کام ہے اس بات کی تعلیم دینا اور تربیت دینا. اور میں پورے معاشرے سے بات کروں گی کہ ایک لمحے کو یہ سوچئے کہ ادھر اللہ تعالیٰ نے اپنی بات کی ہے اور فوراً ہی جو ہے پھر بات آ گئی والدین کی. یعنی ادھر اللہ نے کہا کہ میں شراکت داری نہیں برداشت کروں گا, لیکن سب سے پہلی کمانڈمنٹ, فرسٹ آرڈر, فرسٹ حق کس کا آیا ہے کہ والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو. یعنی اگر تمہارے پاس ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بوڑھے ہو کر رہے تو انہیں اف تک نہ کہو, نہ انہیں جھڑک کر جواب دو, بلکہ ان سے احترام کے ساتھ بات کرو اور نرمی و رحم کے ساتھ ان کے سامنے جھک کر رہو. دعا کیا کرو, پروردگار ان پر رحم فرما جس طرح انہوں نے رحمت و شفقت سے مجھے بچپن میں پالا تھا. مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ الفاظ, یہ ترجمہ اتنا زیادہ پاورفل ہے کہ اس کے بعد کسی بھی تفسیر یا وضاحت کی کوئی ضرورت رہ نہیں جاتی یا کوئی کمی رہ نہیں جاتی. پھر رشتہ داروں کی بات آئی, پھر بات آئی ہے کہ صلہ رحمی کرو, ایک دوسرے کے ساتھ قرابت داری کو جوڑ کے رکھو, اور پھر یہ کہ اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم انہیں بھی رزق دیں گے اور تمہیں بھی. یعنی یہاں پر جب ہم بالکل عربک گرامر کا ڈائسیکشن کر کے ترجمہ کرتے ہیں نا اردو میں, تو جو تھوڑی سی بھی عربی جو شخص جانتا ہو وہ یہ سمجھ لے گا کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہم انہیں بھی رزق, یعنی اولاد کو بھی رزق. پہلے اللہ نے اولاد کا ذکر کیا ہے. وہ جان جو ابھی ڈالی گئی ہے, جس کی ابھی فرٹیلائزیشن ہوئی ہے, جس کی ابھی روح پھونکی گئی ہے, غور کیجئے گا, چاہے وہ ون ڈے کا ہی ہے کانسیپٹس. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم انہیں بھی رزق دیں گے اور تمہیں بھی. آئی اوپنر ہے. ہم کہتے ہیں نا کہ کریئر, ہم کہتے ہیں نا گھر, ہم کہتے ہیں گاڑی, ہم کہتے ہیں کریئر, اسٹیٹس, فلانے, پڑھائی, یہ ہوگا تو یہ ہوگا. ہم فیملی اس لحاظ سے اپنی جو ہے نا وہ ڈیزائن کریں. دا سپر ڈیزائنر از اللہ تعالیٰ. اللہ کو پتہ ہے کہ جو اس نے تقدیر میں لکھ دیا ہے ہمارے لیے کیا صحیح ہے اور کیا نہیں. سوچنے کی بات ہے کہ رزق کی تنگی, اس پہ تھوڑا سا ایمان کو ہم کو اپنا مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. تو اگر کوئی ون ڈے کا بھی فرٹیلائزڈ اووم ڈسٹروائے کر رہا ہے تو وہ قتل ہے. پلیز میک اٹ کلیئر. نیکسٹ کہ زنا کے قریب ہم نے جیسے ترجمے میں پڑھا کہ بہت برا فعل ہے, بہت ہی برا راستہ ہے, اور اس پہ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں. قتل نفس, قتل کرنا, اور اس کی بات کی گئی ہے. اور آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو چیزیں نا تھوڑا سا غور فرمائیے گا کہ ہم لوگ جب خبریں دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں نا کہ ریپ ہوا اور پھر مرڈر ہو گیا. یہ کیا ہوتا ہے؟ اس لیے کہ جو مجرم ہوتا ہے نا, جو قاتل ہوتا ہے نا, جب وہ ریپ کرتا ہے نا تو اس کو ایویڈنس کو چھپانے کے لیے یا اس کو ایک خوف ہوتا ہے کہ میں پکڑا جاؤں گا. تو یہ کرمنل ورلڈ میں ہمیں یہ چیزیں بہت زیادہ نظر آتی ہیں کہ اس نے ریپ کیا اور پھر اس نے مرڈر کر دیا. آپ قرآن کا ربط کلام اور حسن دیکھیے. اللہ نے بنایا ہے نا ہم سب کو, تو دیکھیے کہ کیسے اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھا رہے ہیں. مال یتیم کی طرف بات آئی کہ مال یتیم کے پاس بھی نہ پھٹکو,
عہد کی پابندی کرو، پیمانے بھر کر تولو، یہ اچھا طریقہ ہے اور انجام بھی بہتر ہے۔ پیمانوں کی جہاں تک بات آئی ہے تو اس میں کہا گیا نا کہ پورا تولو، یہ اچھا طریقہ ہے۔ تو مطلب یہ کہ ہمارے جو ترازو ہیں، جو ہماری بزنس ٹرانزیکشنز ہیں، جو ہماری بزنس ڈیلز ہیں، جو ہماری ریونیوز ہیں، یا جو ہمارے شیئرز بنتے ہیں، ان سب چیزوں کو آپ آج کل کے لحاظ سے اب دیکھ لیجئے، جو بھی لیٹسٹ آج کل جو ہے وہ ہو رہا ہے، تو ان سب کے اوپر اس کو اپلائی کر لیں کہ یہ اس میں کہیں سے بھی اگر 0.001% بھی کہیں اگر آپ کسی کی کسی کا آپ رکھ رہے ہیں شیئر یا حصہ، تو یہ جو ہے بہت ہی یعنی انجام اس کا اچھا نہیں ہوگا، یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں۔ اس کے بعد ایک بات یہاں پہ جو آئی ہے آیات کے آخر میں، کہ جو تمہارا یعنی کسی ایسی چیز کے پیچھے نہ لگو جس کا تمہیں علم نہ ہو، اس میں اللہ نے توجہ دلائی ہے کہ یقیناً تمہارے آنکھ، کان اور دل سب کی باس پرس ہونی ہے۔ آنکھ سے جو کچھ دیکھا، کان سے جو کچھ سنا اور دل میں جو خیالات آئے، ان سب کی باس پرس۔ اس کی میں آپ کے سامنے وضاحت کر دوں گی کہ آنکھ سے ہمیں پتہ ہے، ہمیں آنکھ سے وہ کچھ ہی دیکھنا ہے جس کی اللہ نے اجازت دی ہے۔ کوئی ایسا میڈیا، کوئی ایسا کنٹینٹ جو کہ حلال نہیں ہے یا وہ گناہ کے راستے کی طرف لے جاتا ہے اور بظاہر اس کو دیکھنا ہی ظاہر گناہ ہے، تو یہ سب چیزوں کی یہاں پہ توجہ دلائی جا رہی ہے۔ کانوں سے بھی اگر ایسی کوئی چیز سنی جا رہی ہے، کوئی میڈیا ہے یا غیبت، بعض دفعہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ نا ہم غیبت، میں تو غیبت نہیں کر رہی، لیکن یہ حدیثوں میں بہت اچھی طرح بتایا گیا ہے کہ غیبت اگر آپ جیسے خاموش ہو کے سن بھی رہے ہیں تو آپ اس چیز کے اندر شریک ہو گئے، تو بہتر ہوتا ہے کہ جب ایسی کچھ بات ہو رہی ہو تو ہم اس میں شامل نہ ہوں یا اس گفتگو کو کہیں اور موڑ دیں۔ دل کی جہاں تک بات ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اوپر ایک خاص ایک کرم ہے کہ دل میں جو خیالات اگر گناہ کے آئیں گے تو اس کی یعنی کہ وہ جب تک کہ اس پہ عمل نہیں کیا جائے گا اس کو نامہ اعمال میں نہیں لکھا جائے گا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ برے خیالات کو جو ہے وہ پالتے رہیں اور اس کی پرورش اور افزائش کر کر کے اس کو بڑا کر دیں۔ صرف اتنی بات ہے کہ اگر دل میں کوئی گناہ کا خیال آیا اور گناہ نہیں کیا ہے تو امت مسلمہ کے اوپر یہ کرم ہے کہ اس کا سوال نہیں ہوگا۔ اور اس کے بعد ایک یہ بات کی گئی کہ زمین میں اکڑ کر نہ چلو، یعنی کہ اپنے آپ کو عاجز اللہ کا بندہ بنا کے رکھو، اور یہی ساری چیزیں ہیں جس پر عمل کرنے میں ہمارے لیے کامیابی ہے اور اللہ کی رضا ہے اور جہنم سے نجات ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے معنی اور مطالب کو اور اس کے فہم کو ہمارے لیے آسان کر دیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شرح صدر عطا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے سینوں کو نور سے بھر دیں اور ہدایت کے لیے ہماری آنکھوں کو، ہمارے کانوں کو اور ہمارے دلوں کو اس کے لیے کھول دیں، ہمارے لیے عمل کو بھی آسان کر دیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیں اور ہمیں اپنا خاص بندہ بنا لیں۔